اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اب تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات والا صفات کی۔ امام عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں بھی کچھ مختلف روایات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی عمر کبھی 28 سال، کبھی 29 سال اور کبھی 30 سال بیان کی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ چاہے آپ کی عمر 28 برس ہو یا 29 برس ہو یا 30 برس ہو، لیکن آپ کی اس کم عمری میں بھی آپ کے بے شمار معجزات اور کرامات ہیں، اور آپ کا ایسا روب و جلالت ہے کہ آپ کے چہرے کی ہیبت دیکھ کر، جلالت دیکھ کر اور شان امامت دیکھ کر لوگ اپنا سوال تک بھول جاتے تھے اور آپ کے چہرے کے جاہ و جمال میں گم ہو جاتے تھے۔ ابو ہاشم جو آپ کے شدید چاہنے والوں میں سے ہیں، آپ کے اصحاب میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں، میں نے کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی، مگر یہ کہ جب بھی ملاقات سے شرف یہ باریاب ہوا تو معجزہ دیکھے بغیر واپس نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز مجھے تمنا تھی کہ میں امام علیہ السلام سے ایک نگ کی درخواست کروں کہ مجھے ایک نگ، ایک پتھر عطا فرما دیں، تاکہ میں اس میں اپنی چاندی لگا کر انگوٹھی تیار کروں اور آپ کی مناسبت سے، آپ کی نسبت سے ہمیشہ اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنا رہوں، تاکہ مجھے آپ کی یاد آتی رہے۔ کہتے ہیں میں گیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پتھر مانگنے کے لیے، مگر آپ کے چہرے کے جاہ و جلال میں ایسا گم ہو گیا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ سے اپنی درخواست پیش کرتا۔ یہاں تک کہ ملاقات تمام ہوئی اور میں اٹھ کے واپس آنے لگا تو امام نے میری جانب ایک انگوٹھی اچھال کے مجھے دی اور کہا کہ اے ابو ہاشم، تم صرف پتھر لینے آئے تھے، ہم نے تمہیں انگوٹھی ہی عطا کر دی ہے۔ اس واقعے سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام سے اپنی باتیں کہنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ امام ہی وہ ہیں کہ جو کل کائنات کا اختیار اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، اور ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے سوال سے بھی پہلے عطا کرتے ہیں، ہماری اوقات سے بھی زیادہ ہمیں نوازتے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ درندے بھی امام کی معرفت رکھتے ہیں۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام ایک مرتبہ ایک شخص کی قید میں دے دیے گئے۔ اس کی عورت نے اس سے کہا کہ ارے خدا سے ڈرو، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے گھر میں کون مقید ہے؟ یہ ایک مرد صالح ہے، یہ عبادت گزار ہے، مجھے ڈر ہے اس کی وجہ سے کہیں تجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس نے کہا تو یہ کہتی ہے، میں ان کو درندوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر تیری بات سچی ہے تو درندے بھی ان کا احترام کریں گے۔ اس کے بعد اس نے حاکم سے اجازت لے کر امام علیہ السلام کو درندوں کے کٹہرے میں ڈال دیا، اور جب پورا یقین ہو گیا کہ اب درندے انہیں کھا چکے ہوں گے، وہ انہیں دیکھنے کے لیے گیا اور دوسرے تماش بین لوگ بھی دیکھنے کے لیے پہنچے۔ دیکھا کہ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور تمام درندے آپ علیہ السلام کو حلقے میں لیے ہوئے آپ علیہ السلام کی زیارت میں مصروف تھے اور اطاعت میں سرنگوں تھے۔ اس لیے مجبوراً حکم دیا گیا کہ آپ کو اس کٹہرے سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس میں بھی آپ کی عظمت و جلالت نظر آ رہی ہے، اور آپ کی فضیلت میں اور اضافہ ہو گیا کہ بے شک کہ آپ امام منصوص من اللہ ہیں، اسی لیے آپ کی اطاعت کو جن و انس ہر شجر و حجر پر واجب کر دیا گیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے واقعات اور معجزات بہت سارے ہیں، اور ہماری زبانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم امام کے تمام واقعات اور معجزات کو بیان کر سکیں۔ امام کے علم کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھاتی ہوں ایک راہب کے واقعے سے، کہ وہ راہب کہ جب علی بن حسن بن صابور سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں سرمن رائے کے اندر قحط پڑ گیا۔ خلیفہ وقت نے اپنے حاجب اور اپنے اہل مملکت کو حکم دیا کہ سب لوگ نماز استسقاء کے لیے صحرا میں نکلیں۔ چنانچہ یہ لوگ 3 دن تک مسلسل نماز استسقاء کے لیے صحرا میں جا کر نماز پڑھتے رہے، مگر پانی نہ برسا۔ چوتھے دن جاسلیق اپنے نصارہ کے گروہ کے ہمراہ اور راہبوں کے ساتھ نکلا۔ ان کے ساتھ ایک ایسا راہب بھی تھا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو فوراً بارش ہونے لگتی۔ یہ دیکھ کر بہت سے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا، لوگ حیران تھے اور نصرانیت کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے۔ یہ صورت دیکھ کر خلیفہ وقت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیجا۔ آپ اس زمانے میں قید میں تھے، آپ کو قید سے نکالا گیا۔ خلیفہ وقت نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ اپنے جد کی امت کی خبر لیجئے، ہلاک ہوا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کل میں صحرا میں جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے شکوک دور کر دوں گا۔ جب بھی کبھی اسلام پر کوئی حرف آیا، قرآن پہ کوئی حرف آیا، کوئی مشکل آئی تو مشکل کشا بن کر، جب بھی کبھی امت محمد مصطفیٰ ہلاکت میں پڑھنے لگی تو ہلاکت سے بچانے والے بن کر امام علیہ السلام منظر عام پر نظر آئے۔
پس چنانچہ جاسلیق اپنے راہبوں کے ساتھ نکلا۔ ادھر سے ابو محمد امام حسن عسکری بھی اپنے چند اصحاب کو لے کر ساتھ چلے۔ آپ نے دیکھا کہ اس راہب نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور بادل گھر گھر کے آنے لگے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور اس راہب کا دانہ ہاتھ پکڑ لو اور اس کی دونوں انگلیوں کے درمیان جو چیز ہے اسے چھین کر میرے پاس لے آؤ۔ غلام گیا اور راہب کی انگلیوں کے درمیان سے ایک سیاہ رنگ کی ہڈی نکال کے لے آیا۔ امام نے وہ ہڈی لی۔ اس کے بعد آپ نے اس راہب سے فرمایا اب دوبارہ بارش کے لیے دعا کرو تو جانوں کہ تمہاری دعا میں تاثیر ہے۔ راہب نے ندامت کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ بادل اگرچہ گھرے ہوئے تھے لیکن اب بجائے برسنے کے چھٹنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آفتاب نکل آیا۔ خلیفہ وقت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اے ابو محمد یہ ہڈی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے جو اس راہب کو کہیں سے مل گئی تھی، اور اس ہڈی میں یہ صفت ہے کہ جب بھی اس کو زیر آسمان برہنہ کیا جائے گا فوراً ہی رحمت باراں برسے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ راہب اس ہڈیوں کو اپنی انگلیوں میں رکھ کر ذرا سا برہنہ کرتا تھا بارش شروع ہو جاتی تھی۔ راہب میں ذاتی کوئی کرامت نہیں ہے، صرف اس ہڈی کی وجہ سے نزول رحمت باراں ہوتا رہا۔ بس امام علیہ السلام نے اپنے اس مجمع کو جہاں پہ وہ سارے لوگ جو ہیں نصرانیت کی جانب مائل ہو رہے تھے اس سارے مجمع کو پوشیدہ نبی کی ہڈی کا راز بتایا۔ یقیناً یہ وہی بتا سکتا ہے جو خود وارث انبیاء ہو، وارث قرآن ہو۔ اس کے علاوہ ایسے کئی معجزے ہیں، ایسے کئی علم کی کرامات ہیں کہ جب آپ نے اپنے چاہنے والوں کو مشکلات سے بچایا ہے۔ آپ کا ایک چاہنے والا ہے یونس اور پیشے سے نقاش ہے، ہمارے سید و آقا کی حاشیہ برداری اور خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن کانپتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا اے میرے سید و سردار میں وصیت کرتا ہوں میرے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا بس اب میرا اس دنیا سے کوچ کا اہتمام ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے یونس کیسا اہتمام؟ یہ کہہ کر آپ مسکرانے لگے۔ یونس نے کہا کہ ابن بغا حاکم ہے، اس نے مجھے ایک نگینہ دیا تھا، جب میں اس پر نقش کرنے لگا تو وہ 20 سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کو کل ہی دینے کا وعدہ ہے اور وہ ابن بغا مجھے 1000 تازیانوں کی سزا دے گا یا پھر قتل سے کم سزا نہ دے گا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، کل جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا۔ دوسرے دن پھر کانپتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ یا مولا ابن بغا کا آدمی نگینہ لینے آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جاؤ، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ یونس نے کہا آقا میں اس سے جا کر کیا کہوں گا؟ آپ مسکرائے اور فرمایا کہ تم جاؤ اور سنو وہ کیا کہتا ہے اور جو ہوگا وہ بہتر ہوگا۔ اور یہ کہہ کر امام مسکرانے لگے۔ امام کی مسکراہٹ بھی ہماری مشکلات کا حل بنتی ہے۔ یونس گیا اور خوش و خرم تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا مولا ابن بغا نے مجھ سے کہا کہ میری کنیزیں آپس میں جھگڑ رہی ہیں، کیا تم سے ممکن ہے کہ جو نگینہ میں نے تمہیں دیا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دو تاکہ میں اس سے 2 نگینے بنوا کے ان کا جھگڑا ختم کر سکوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسے لوگوں میں قرار دیا جو تیرا واقعی شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا پھر تم نے کیا کہا؟ یونس نے کہا کہ میں نے اسے مطمئن کر دیا ہے کہ اچھا میں کوشش کروں گا۔ بس امام کی مسکراہٹ بھی ہماری مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ ابو ہاشم سے روایت ہے کہ آپ کے دوستداروں میں سے کسی نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کوئی دعا تعلیم فرما دیں۔ آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو یا اسمع السامعین یا ابصر المبصرین یا عز الناظرین یا اسرع الحاسبین یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین صلی علی محمد و آل محمد وأوسع لي في رزقي ومد لي في عمري وامنن علي برحمتك واجعلني ممن تنتصر به دينك ولا تستبدل لي غيري۔ اے سننے والے، اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والے، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے ناظرین میں سب سے زیادہ معزز، اے حساب کرنے والوں میں سب سے جلدی حساب کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، تو اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور میرے لیے رزق میں وسعت عطا فرما، میری عمر میں اضافہ فرما، اور تجھے اپنی رحمت کا واسطہ مجھ پر کرم و احسان فرما، مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن سے تیرے دین میں مدد لی جاتی ہے، میرے بدلے میرے غیر کو ان میں قرار نہ دے۔ ہم بھی اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو تمام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری ویڈیو ہوگی۔ بہت کچھ پڑھنے سے سننے سے رہ گیا ہے،
لیکن کل ہم بات کریں گے کچھ آیات کے بارے میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے تفسیر فرمائی ہیں، اور بہت ساری آیات، ظاہر آپ مفسر قرآن بھی ہیں، آپ وارث قرآن بھی ہیں، آپ شریک قرآن بھی ہیں، لیکن ہم کچھ چند چیدہ آیات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ امام نے ہمیں جو نظام تقلید دیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ضرور کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔